بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پہلا حصہ ہے، لیکن اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہماری عادت، ہمارا معمول ہے کہ ہم پچھلے سبق کی دہرائی کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ کیا تھا، تاکہ اگلا سبق سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ لیکن ہمارا جو پچھلا درس تھا وہ کسی ایک پر نہیں بلکہ 6 حصوں پر مشتمل تھا، 6 اسباق پر مشتمل ایک غزوہ تھا جسے غزوہ احزاب یا غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ تو اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ان 6 حصوں کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے 6 اسباق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہمارا جو پچھلے اسباق تھے ان کا عنوان تھا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پھر جو اس کا دوسرا نام تھا خندق، تو اس کو خندق کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے جو مخالف فریق تھا یعنی قریش، وہ اپنے ساتھ کن کن کو اپنا اتحادی بنا کر لایا تھا اور ان تمام کی تعداد کتنی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ مسلمانوں کے اتحادی کون تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو عین میدان جنگ میں کیسے دھوکہ دے دیا۔ پھر ہم نے غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہوئے تھے اس پر بات کی کہ محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے۔ تو 3 بڑے بڑے محرکات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، جن میں ایک تو وہ یہودی تھے جن کو مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا تھا، دوسرا مشرکین مکہ تھے جن کے ساتھ ابتدائی دنوں سے ہی مسلمانوں کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور تیسرا محرک وہ قبائل عرب تھے جنہوں نے مختلف وجوہات سے مسلمانوں سے دشمنی لے رکھی تھی۔ پھر مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ سارے کے سارے عرب متحد ہو کر آ گئے ہیں تو ہم کیا کریں، تو آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ خندق کھود کر اپنا دفاع کیا جائے۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے مدینہ کی سرحد پر خندقیں کھود دی۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو حیرت کرنے لگے اور واپس تو نہیں گئے، تاہم مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں نے بھی جوابی طور پر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس دفاع کے اندر مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات پیش آئی جو گزشتہ درس کے اندر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اسی موقع پر ایک بہت بڑی مشکل مسلمانوں کو یہ پیش آئی کہ مسلمانوں کے خلاف منافقین کی مختلف کارستانیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر اسی غزوہ احزاب کے حوالے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ ہلکی پھلکی ابتدائی جھڑپیں بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے ان جھڑپوں کو، ان لڑائیوں کو بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک دن کفار نے بڑا شدید اور سخت قسم کا حملہ کیا اور مسلمانوں کی طرف سے بھی بھرپور دفاع ہوا، قربانیاں دی مسلمانوں نے۔ لیکن ایک مسلمانوں کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس روز مسلمانوں کی کئی نمازیں قضا ہو گئی، تقریباً 3 نمازیں مسلمانوں کی قضا ہوئی۔ پھر پیچھے سے یہود بنو قریظہ نے عین موقع پر وعدہ خلافی کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور کفار قریش سے اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ جا ملے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور مسلمان انتہائی پریشانی میں آ گئے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے بنو غطفان قبیلے کا ایک سردار نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے دشمنوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ یوں کفار ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو گئے اور ان کا خوفزدہ ہونا انہیں مغلوب ہونے تک لے گیا۔ لہذا مسلمان گویا اس جنگ کے اندر بھی فتح یاب رہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور نصرت اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا تذکرہ غزوہ احزاب میں بھی کیا، یعنی قرآن مجید کی پوری ایک سورت اسی غزوے کے نام پر اتاری اور ذکر کی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ کفار کے یہ جو حوصلے پست ہو گئے تھے اور یہ ایک دوسرے سے خائف ہو کر، خوفزدہ ہو کر مغلوب ہو گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی تھے، کچھ تدابیر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی، کچھ اور بھی اسباب تھے اس کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بات کر لی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی اتحادی تھے اور جتنے بھی قبائل قریش وغیرہ تھے یہ تو سارے کے سارے چلے گئے اور مدینے کی جو سرحدات کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو اب امن کا سانس لینا نصیب ہوا، سکھ کا سانس لینا مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ یوں مسلمان اپنا دفاعی پوزیشن چھوڑ کر، مدینہ کی سرحدات کو چھوڑ کر اپنے اپنے
گھروں کو واپس گئے، مدینہ کی طرف واپس چلے گئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بس ان کو آرام ہو گیا ہو، بلکہ ان کی منتظر ایک اور جنگ تھی، ایک اور غزوہ ان کے انتظار میں تھا، اور وہ غزوہ تھا غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ یعنی یہود بنو قریظہ جو مسلمانان نے مدینہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، اب مسلمانوں پر لازم تھا کہ ان سے لڑائی کریں اور ان کو مدینہ منورہ سے خالی کروا دیں۔ واقعی یہ پیش آیا کہ جب غزوہ احزاب سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور جنگی لباس اتار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی جنگی لباس نہیں اتارنا جب تک کہ بنو قریظہ والوں کا معاملہ بھی کلیئر نہ کر دیا جائے، اور بنو قریظہ والوں کی بھی صحیح طور پر خبرگیری نہ لے لی جائے، کیونکہ بنو قریظہ وہ تھے جب مسلمان دوسرے احزاب کے ساتھ یعنی دوسرے گروہوں کے ساتھ اور دوسرے فریقوں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کو پیٹھ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور مدینہ میں مسلمانوں کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، سرحدوں پر لڑتے ہوئے مسلمان سپاہیوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اب ان کے ان کارستانیوں کی سزا دینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لہذا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ان کے علاقے کی طرف جانے کی تشکیل کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، یہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ تو تمام کے تمام مسلمان جو کہ ابھی جنگ سے تھکے ہوئے بھی تھے، کچھ زخمی بھی تھے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی وہ فوراً اس طرف روانہ ہو گئے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جو منشا تھا اور مقصد مراد تھی وہ یہ تھا کہ جلدی کرتے ہوئے اس طرف جائیں، کوئی ان کو موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے، موقع دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا تمام کے تمام صحابہ کرام جلدی کرتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کچھ صحابہ کرام کی عصر کی نماز قضا بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے راستے میں نہیں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقوں میں اور ان کے محلے میں جا کر پڑھنی ہے۔ بہرحال اس طور پر صحابہ کرام جلدی کرتے کرتے بنو قریظہ میں پہنچے، اور بنو قریظہ کے یہود تک جا کے ان کا گھیراؤ کر لیا، ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس طریقے سے یہ غزوہ بنو قریظہ تھا جو غزوہ احزاب کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ یہاں پر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم غزوہ بنو قریظہ کی تاریخ پر بات کریں کہ یہ غزوہ کب پیش آیا، اس کی تاریخ وغیرہ کیا ہے۔ تو اس کی تاریخ بیعینی وہی ہے جو غزوہ احزاب کی تاریخ ہے، یعنی ماہ شوال یا ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری، اور اگر ہم عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو فروری کا مہینہ بنتا ہے 627 عیسوی کی تاریخ اس کی بنتی ہے، یعنی بیعینی وہی غزوہ احزاب والی تاریخ ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مسلمان ایک مہینے تک غزوہ احزاب میں قریشیوں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ برسر پیکار رہے، تو اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی اگلے ہی دن جو کاروائی ہوئی اسے غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں غزوات کی تاریخ ایک ہی بنتی ہے۔ اب اگر ہم یہ مطالعہ کریں کہ اس غزوہ کی تیاری وغیرہ کیا ہوئی تھی، تو اس غزوہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علمبرداری کے فرائض دیے تھے، جو جھنڈا تھمایا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا تھا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے گئے تھے، تو مقدمۃ الجیش بھی گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ سے جانے کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا نگران بنایا تھا کہ یہاں کے خیال بھی رکھو، معاملات وغیرہ بھی دیکھو، اور نمازیں وغیرہ بھی تم پڑھاؤ۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنو قریظہ والوں کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمان بھی وہاں جا پہنچے۔ تو مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے اگر یہاں پر ہم بات کریں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، تو مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی غزوہ احزاب کے اندر تھی، یعنی کل 3000 مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ کے اندر گئے اور یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بنو قریظہ کے علاقوں میں گئے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق سبق مکمل ہونے کے بعد ہم درس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہمارا آج کا جو درس تھا اس کا عنوان تھا غزوہ بنو قریظہ حصہ اول۔ ہم نے اس غزوہ کے اندر پہلے تو غزوہ احزاب کے جو 6 اسباق تھے، 6 دروس سابقہ میں ہم پڑھ چکے تھے، ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا۔ پھر ہم نے غزوہ احزاب کے فوراً بعد جو ایک اور جنگ پیش آ گئی تھی غزوہ بنو قریظہ، اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمان بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں یہود بنو قریظہ کی طرف مسلمانوں نے اقدام کیا۔
پھر ہم نے پڑھا کہ اس جنگ کے اندر جو علمبردار تھے اور مقدمۃ الجیش کے جو ذمہ دار تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اس جنگ کے اندر جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کل 3000 پر مشتمل فوجی تھے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا حصہ دوم انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔